MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم صدر جلسہ، معزز علماء کرام، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد الفلاح کی یہ افتتاحی تقریب صبح سے جو شروع ہوئی ہے، تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے قائم و دائم ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے قائم کرنے والوں کو، اس کے لیے پیسہ دینے والے یا بدنی محنت کرنے والے یا محبت رکھنے والے یا کسی بھی حیثیت سے کوئی کام کیا ہو، ان سب کو رب العالمین بہترین جزائے خیر جنت الفردوس کی شکل میں عطا فرمائے۔ یہ موقع میرے لیے بڑی مسرت کا موقع ہے، بڑی خوشی کا موقع ہے، کیونکہ خاص طور پر اس مسجد کی بنیاد جب پڑی، بلکہ بنیاد نہیں، یوں کہنا چاہیے کہ اس سے پہلے جب کرائے پر یہاں پر نماز شروع کی گئی، اللہ کے فضل و کرم سے اس دن سے میرا تعلق اس مسجد کے ساتھ ہے، اور وہ دن بھی عجیب دن تھے جب یہاں پر ایک ٹینٹ کی مسجد ہوا کرتی تھی اور خواتین کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، وضو خانہ صحیح نہیں تھا،
اور یہ عرصہ کوئی بہت بڑا بھی نہیں ہے، 3-4 سال کا عرصہ یوں لگتا ہے کہ پلک جھپکتے گزر گیا، اور آج اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ایک بہترین مسجد آپ کے سامنے ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت لمبی کہانی ہے، اور اس کہانی میں سرفروشی اور قربانیوں کی ایک داستان ہے۔ بعض افراد کی انگنت محنتیں ہیں، بعض لوگوں کے دلی جذبات ہیں، اور اس مسجد کو کھڑا کرنے میں جن لوگوں نے رکاوٹیں پیدا کی ان لوگوں کے لیے بہت اہم ترین اسباق ہیں کہ یہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ جب انسان اس کے لیے ذمہ داری اٹھاتا ہے تو یہ صرف ایک لفظی ذمہ داری ہوتی ہے، کام کرنے والا کرانے والا رب العالمین ہوتا ہے، اور مسجد قائم ہو کے رہتی ہے۔ تو اس حیثیت سے میں نے چند آیات تو وہ تلاوت کی ہیں جو سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین مساجد کے تعلق سے بیان کرتا ہے۔ غالباً میں نے 17 اور 18 آیت نمبر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 17 اور 18 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو یوں سمجھیے کہ اس مسجد کی تاریخ کا ایک خلاصہ ہی ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس حیثیت سے بھی کہ شیخ انعام صاحب نے دراصل میرا عنوان نہیں دیا، یہ کہہ دیا کہ بیان کریں گے۔ میں نے پوچھا کہ عنوان کی وضاحت، تو کہا کہ نہیں عنوان تو چاہے چینج ہوگا۔ میں نے کہا کہ رہنے دیجئے، کہ صحیح ہے کہ گفتگو کیا ہے بلا عنوان ہی کے رہے، کیونکہ اس کے اندر مختلف باتیں ہیں، تو ایک عنوان کے تحت جمع کرنا بھی اچھا نہیں ہے، وہ بلا عنوان ہی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس حیثیت سے آپ ذہن میں رکھیے کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں۔ یا رب، کام کس کا ہے جی مسجد کی تعمیر کرنے کا؟ ہاں، مشرکوں کا نہیں ہے۔ بڑا اشارہ ہے اس کے اندر، جو لوگ سمجھتے ہیں اشاروں کو ان سے میں خطاب ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں ذہین ترین سماعتوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ آج مساجد ہیں اور ان کی کمیٹیاں بھی ہیں، گلی گلی چپا چپا ہیں، جیسا کہ ابھی صبح بیان ہو رہا تھا کہ جمعیت اہل حدیث کی، جیسا کہ شیخ ہمارے بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جمعیت کی یہ دوسری مسجد ہے جمعیت اہل حدیث کی، تو معلوم ہوا کہ مسجدیں بہت ہیں، لیکن اللہ کی طرف بلانے والے خالص طور پر رب العالمین کے فرمان کو نافذ کرنے کے لیے قائم ہونے والی مسجدوں میں یہ دوسرے نمبر پہ آتی ہے۔ ہاں، آپ نے غور نہیں کیا اس مسجد کی اصل خصوصیت کیا ہے؟ یہ مسجد بالکل اسی طرح کا نمونہ پیش کر رہی ہے جو نمونہ اس وقت کے حرم کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو تعمیر کیا تھا۔ وہاں کا حرم چھوڑا اور یہاں آئے مسجد تعمیر کی۔ شرک اور بت پرستی کے ماحول میں ایک روشن توحید کا چراغ لے کے جو اٹھا ہے وہ یہ مسجد ہی کی عکاسی کر رہی ہے۔ اگر ہم اس کی بیوٹی جان لیں تو یاد رکھیے آج یہ مجمع ایسا نہیں ہوتا یہاں تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، ہمیں نہ توحید کا پاس و لحاظ ہے، ہمیں نہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان اور اطاعت پہ پیار ہے، ہمیں نہ محبت ہے توحید کے اوپر، نہ ہمیں نہ شرک کی نجاست پر یقین ہے کہ انسان اتنا گرتا ہے اتنا گرتا ہے اتنا گرتا ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، گٹر کی نالیوں میں چلنے والے کیڑے سے بھی بدتر کوئی مخلوق ہے تو وہ مشرک ہے، اور یہی اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مشرکانہ رسم و رواج، درگاہوں کا منبع، ہر شہر ویلور کوئی خاص نہیں ہے، ہر مسجدوں میں غیر اللہ کی پکار، ممبروں پر سے شرک کی علل اعلان تعریفیں،
ان سب کے وجود کے ہوتے ہوئے مسجد الفلاح کا قیام عمل میں آیا. اصل بیوٹی یہ ہے. اسی لیے فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مشرکین کے کام نہیں کہ وہ مسجدیں تعمیر کریں. اچھا جی کن کا کام ہے؟ فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. مسجد تعمیر کرنے کے مستحق تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. من آمن باللہ، سب سے پہلے توحید ہے میرے بھائیوں. اس مسجد سے انجام پانے والا کام توحید ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ توحید کو بولنا ہے. ابھی ہمارے شیخ بہت ہی استاذ کی طرح ہیں، بتا رہے تھے کہ معاشرتی اعتبار میں مسجد میں کیا کیا لائیں. 100% لانا ہے، لیکن ان سب سے پہلے ڈنکے کی چوٹ پہ توحید بولنا ہے. توحید یہاں سے نکلے گی کہ ویلور کے چپے چپے میں توحید کی آواز گونجے گی. شرک کی نجاست کو اٹھا کے بیان کرنا ہے. یاد رکھو یہ کام اگر مسجدیں انجام آج بھی دیں تو آج ہندوستان کی تاریخ بدل کے رہ جائے گی. آج اصل میں ہماری ذلت، ہماری رسوائی اور ہمارے سب سے زیادہ عطا گہرائیوں میں نجاست کے گرے ہوئے کیوں ہیں؟ ہم نے توحید کو بولنا چھوڑ دیا، ممبروں سے توحید کی آواز کو چھوڑ دیا. ادھر ادھر کے مسائل تو قصے کہانیاں تو ہمارے امام بیان کرتے ہیں، لیکن توحید بہت کم بیان ہوتی ہے. اگر ہمارے ائمہ، کل بھی میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا پروگرام میں، وہاں بھی کہا تھا اگر ہمارے کسی بھی طبقے کے ائمہ جمع ہو جائیں اور سب مل کے درگاہوں کا بائیکاٹ کریں تو ہو سکتا ہے ہندوستان کی تاریخ بدل جائے. لیکن نہیں، کسی کو احساس نہیں ہے. کوئی توحید کو اس انداز میں نہیں پیش کرتا جیسے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. اسی توحید کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کھایا. اسی توحید کے لیے محترم سب سے مقدس ترین جگہ حرم جیسی چیز کو چھوڑ کے نکل گئے. اگر توحید نہیں ہے تو پھر حرم بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے توحید کو بلند کیا تو مکہ فتح ہوا، پھر واپس آئے. تب یاد رکھو اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا، جبکہ بنانے والوں کو اللہ کا حکم یہی ہے کہ دیکھو انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ. اللہ پر ایمان لانے والے مسجدیں بناتے ہیں، وہ تعمیر کرتے ہیں. ہاں والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. ہمارا متولی وہ ہوتا ہے جو عیدین کو آتا ہے. ہمارے مسجدوں کا زیادہ تر حال کہاں نماز پڑھنے والے متولی ہیں. متولی تو وہ ہوتا ہے جب جھگڑا ہوتا ہے تو تب آتا ہے، یا کبھی کبھی جمعہ میں آ جاتا ہے، ورنہ تو نماز کو تو متولی نہیں آتا. یہی متولی زیادہ ہے مساجد کے ہمارے ہاں. تو اللہ کہتا ہے کہ مسجد کا متولی ہونا کون ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والا ہو. وَآتَ الزَّكَاةَ، زکات دینے والا ہو. اور اس کی سب سے بڑی صفت کیا ہو؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والا نہ ہو، ڈرپک نہ ہو. بولتے وقت ایسے امام کو رکھے جو ڈنکے کی چوٹ پہ توحید کو بولے. ہم ایسے رکھتے ہیں جو سود کے خلاف بھی کچھ بول دے تو ممبر سے نکال دیتے ہیں اسے، نوکری سے نکال دیتے ہیں اسے. ہاں شرک کے خلاف تو بولے گا، کہاں بولے گا. اسی کی تائید میں میں آپ کو سورہ جن کی وہ آیت بھی پیش کروں جس میں رب العالمین مساجد کے اعتبار سے اہم ترین پیغام دیا ہے. فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. دیکھو مسجدیں اللہ کی ہیں. ہاں ہر ایرا غیرہ اتو خیرہ یہاں پر آواز نہیں نکالنا ہے، یہاں بلانا کسی کو نہیں ہے، یہاں پکارنا کسی کو نہیں ہے. کہا کہ یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں. تو اس میں کیا ہو؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. توحید کے قیام کے لیے یہ مسجد بنی ہے. میرے بھائیوں، مسجد کون بناتا ہے اور کس کے لیے اس میں اصل کرنے کا کام، یہ ہے اصل عنوان میرا، جو میں نے وضاحت شروع میں نہیں کی تاکہ آپ لوگ غور سے سن سکیں. کیونکہ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں،
کہ بیٹھے بیٹھے ہم سن کے سنی بن گئے ہیں. سن کے کیا ہو گیا, کوئی سستی نکال رہا ہے, کوئی سو رہا ہے, کوئی سونے کی کوشش میں ہے, اور کوئی انتظار کر رہا ہے کہ کب ختم کریں گے مولانا, کب بھاگوں گا, میں بھی کب سے بیٹھا ہوا ہوں, کھانا بھی کھا لیا, چائے بھی پی لیا, اب کوئی اور کام باقی بھی نہیں ہے, اب جیسے ہی کفارہ پڑھیں پہلے گھر پہنچنا ہے. تو یہی حالتیں ہمارے مساجد کی مجلسوں کی ہیں. وہی تھیٹر ہوتا تو آنکھ بھی کیا ہے, پلک نہیں جھپکتا, 3 گھنٹے بے وقوف اتنا دیکھتا, ایسے یوں آنکھ لگا لیا تو آس پاس بیٹھے ہوئے بندے بھی نظر نہیں آتے. یہ ہمارا شوق ذوق ہے دنیا کے اندر, فحاشی کے اندر, عریانی کے اندر گھنٹوں صرف کرتے ہیں. موبائل کی اسکرین آپ اٹھا لو, دن میں 100 مرتبہ اس کو پوچھ کے رکھتا ہے. بدبخت سے پوچھو کہ اللہ کے کلام کو کتنی مرتبہ تو اٹھایا ہے. گھر کے تابدانوں میں دیکھو اللہ کے کلام کو دھول میں اٹے ہوئے ہیں, اور کل رب العالمین تم سے پوچھے کہ بدبخت تجھے میں نے 50 سال دیا, 60 سال دیا, 80 سال دیا, اتنے مرتبہ میں تو نے میرے کلام کو کتنی مرتبہ پڑھا. موبائل کے لیے تو وقت ہے, واٹس ایپ کے لیے چیٹنگ کے لیے وقت ہے, فیس بک کے لیے وقت ہے, انسٹاگرام کے لیے وقت ہے, لیکن ہمارے پاس مسجدوں کے لیے وقت نہیں ہے, دین کی باتیں سننے کے لیے وقت نہیں ہے, دینی مجالس میں بیٹھ کر غور و فکر کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. دین کی باتیں سمجھ نہ آئیں تو اس پر غور و فکر کر کے جا کے علماء سے پوچھ کے آپ نے یہ بیان میں ایسا کہا, بات سمجھ نہیں آئی, کیسے سمجھنا ہے. کتنے لوگ ہیں جو غور سے سنتے ہیں, پہلے سے ہی متعین کر کے آتے ہیں کہ ہم کو سونا ہے, اور اس پہ سونے پہ سہاگا چائے وغیرہ مل جائے تو بڑی میٹھی نیند آتی ہے. اس کے بعد ماشاءاللہ سب سیٹ ہو کے کیا ہے, پری پلانس ہوتا ہے بندہ. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک بندہ بالکل میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا, اب تو غائب ہے ماشاءاللہ, چلا گیا, بہتر ہوا ہے. تو اتنا بہترین سو رہا تھا کہ ہم سے 5 اسٹار ہوٹل میں بھی اتنا بہترین نہیں سو سکیں گے, لیکن وہ بندہ یہاں مجلسی میں بیٹھ کے سو رہا تھا. تو یہ ہماری کیا ہے, دلچسپیاں ہیں دین کے ساتھ میرے بھائی, جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس مسجد کے تعلق, اصل میں یہ تعلق تمہیں کہاں لے جائے گا, رب العالمین کے قرب تک لے جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. یا رب, وہ منزل ذرا یاد رکھو کیا حالت ہوگی. تانبے کی زمین, سورج ایک نیزے پر, ہاں تھوڑا سا میں نیچے آتا ہے تو کیا حالتیں ہوتی ہیں گرمی کی. اور اب تو میں نہیں ہے بلکہ کیا ہے, اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ویلور کی سرزمین میں ابھی کیا ہے, ٹھنڈی کی کوئی ہوا نہیں چلی, یا گناہ زیادہ ہو گئے ہیں, یا یہاں کا موسم ہی ایسے. غلط مت سمجھنا, ویلور والوں کو ایسا بول دیے کوئی آ کے کیا ہے میرا گلا پکڑ لے گا. پہلے ہی ایک مرتبہ کیا ہے بہت بڑا نام پیدا ہو گیا ہے, حالانکہ میں نے اس حیثیت سے کچھ نہیں کہا, بعض لوگ جانتے ہوں گے. بہرکیف میں نے کیا ہے بستی والوں کے لیے کچھ نہیں کہا کہ یہ گرمی مثال دے رہا ہوں. یہ گرمی نہیں آپ سہ سکتے, وہ گرمی کہاں سہ سکیں گے جہاں تمہارے ایک نیزے پہ ہوگا سورج, اور پسینے میں ہر بندہ ڈوب رہا ہوگا, اور کوئی گھٹنے تک, کوئی ٹکنے تک, کوئی کمر تک, کوئی کھندے تک, کوئی کان کی لو تک, کوئی پورا کا پورا اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے. ایسے وقت میں رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا 7 صفات والوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے ایک صفت والا وہ بندہ بھی ہے, رجل قلبہ معلق فی المساجد, وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے. ہاں ایک صفت والا وہ بھی ہے اس میں. کون ہے وہ؟ شاب نشا فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ تبارک و تعالی کے دین میں اللہ کی اطاعت میں گزارے. تو ابھی اس میں سے بوڑھے لوگ تو نکل گئے, جوانی چلی گئی, اور عموماً بوڑھے لوگ اپنی جوانی یاد کر کے ہنستے نہیں ہیں, روتے زیادہ ہیں. کیا کرانا با, میں اس دن نہیں کرتا تھا تو اب اچھا رہتا تھا, یہ بیماری وہ بیماری آ گئی. ایک مرتبہ میں نے ایک بوڑھے سے پوچھا کہ کیا کھانستے ہیں بہت, کیا ہو گیا آپ کو؟ مجھے یہ فلاں بیماری ہے, ہاں جگر کی, لیور, فیٹی لیور ہو گیا ہے. میں نے پوچھا کہ یہ تو کیا ہے, عام طور پر جو زیادہ پھونکتے ہیں پھوپھو, ہاں ٹھیک, سگریٹ, ان کو آتا ہے, آپ تو سگریٹ پیتے نظر نہیں آتے. نہیں بھائی جوانی کی غلطی, جوانی میں پیتا تھا, اب بھگتتا ہوں میں. یہ حالتیں ہیں. ہاں
تو جو نوجوانی سے نکل گئے ان کے لیے ہے نہیں صفت یہ. جو نوجوانی اللہ کے دین میں گزارے ان کے لیے ہے. لیکن یہ آپشن بوڑھوں کے لیے بھی ہے جی. جو اللہ کے رسول کہتے ہیں رجل قلبہ معلق فی المساجد, کہ جن کے دل اللہ تبارک و تعالی کے گھر میں اٹکے ہوئے ہیں, مسجدوں میں اٹکے ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ ہمیشہ مسجد کا خیال رکھنا. ظہر ختم نہیں ہوا, عصر کی نماز کا ٹائم کب آ رہا ہے؟ عصر کی نماز ختم نہیں ہوا, مغرب کب ہے؟ دکان میں ہے لیکن پوری آواز, پورا کان آپ لگائے ہوئے ہیں کہ ابھی اذان کی آواز تو نہیں آ رہی ہے, ابھی تو مجھے بھاگنا نہیں ہے, ابھی تو میں نکلنا ہے, ابھی اس وقت گاہک آ جائے گا تو پھر مشکل ہو جائے گی, ابھی کوئی نہیں ہے, ابھی بند کر دیں گے شٹر, جا کے آنے میں آسان. یہ خیال اس کے پانچوں نمازوں میں ایک کے بعد دیگرے اسے آتا چلا جائے گا. تو یہ کہتے ہیں رجل قلبہ معلق فی المساجد, کہ ایسے بندے کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں, یہ مسجد الفلاح یہ اللہ کا گھر ہے اور اس بنیاد پر بنائی گئی ہے جو رب العالمین کہتا ہے کہ یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. اور ان کے ذمہ داروں کو بھی میں کہتا ہوں, بلکہ میں نام لے کے کہتا ہوں کیونکہ میرے عزیز ہیں, مجھے معلوم ہے یہ برا نہیں مانیں گے. ہمارے ریاض بھائی ہیں, جعفر بھائی, دوسرے کوئی جس کا نام مجھے یاد ہے, ان سب سے کہتا ہوں اللہ کی قسم, آپ کو اللہ نے کھڑا کیا شہر ویلور میں اور غیب سے امداد دی ایک مالدار کے ذریعے, اور آج یہ مسجد کھڑی ہوئی ہے. کل چاپلوسی نہ کرنا, کل چاپلوسی نہ کرنا, لوگوں کی باتوں میں نہ آ جانا, دین کا کام نہ چھوڑ دینا, علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا, کسی سے نہ ڈرنا, توحید کو قائم رکھنا, اس میں کوئی آڑے آئے اس کی کوئی خاطر میں نہ لانا. یہ وعدہ کرو مجھ سے. کرتے ہیں ریاض بھائی, کرتے ہیں, ہاں کمیٹی والے کرتے ہیں. ڈرنا نہیں ہے, مسجد بنانا کوئی بڑا کام نہیں ہے میرے بھائی, مسجد کو چلانا اسی بنیاد پر بہت اہم ترین کام ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. شب بھر میں تو تم نے مسجد بنا دی ہے, لیکن معاملہ یہ نہیں ہے کہ تم خود بدلو, تم نے تعمیر کر دی, تم پر ذمہ داریاں ہیں. تم ڈھونڈو, حق بولنے والوں کو لاؤ, یہاں کے ذریعے حق کا بول بالا ہو, کسی کی چاپلوسی نہ ہو, کسی کی سیاست نہ کھیلی جائے, کسی کی دل آزاری نہ ہو. اس واسطے اس پورے کانفرنس کا عنوان ہی یہ رہا, مسجدیں امن کا گہوارہ ہیں. یہ مسجدیں کیا ہیں؟ امن کا گہوارہ ہیں. اسے فساد کی جگہ نہ بناؤ. یاد رکھو قیامت کے نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے اندر خرابی پیدا ہوگی, مسجدوں کے اندر فسادات رونما ہوں گے, شور و غوغا ہوگا. نہ, یہاں تعلیم کی بنیاد رکھو میرے بھائیوں, یہاں اسکولنگ کی بنیاد رکھو, یہاں مدرسے کی بنیاد رکھو, یہاں توحید کا پرچار کرو. یہاں سے آپ اللہ تبارک و تعالی کے دین کے بول بالا کرنے کے جتنے کام ہیں ان سب کام کے لیے جد و جہد کرو. اب تک کی جو جد و جہد تھی وہ 10% ہے, تو تمہیں اب 90% زیادہ کرنا پڑے گا. آپ سمجھے ہوں گے مسجد تعمیر ہو گئی, ہمارا کام ختم نہیں, کام ابھی شروع ہوا ہے تمہارا, اب تو تعمیر ہو گئی. ذمہ داری سب کی سب اب تمہارے اوپر ہے. اب اس ذمہ داری کو آپ نبھائیں گے تب جا کے یہ آباد ہوگی, ورنہ صرف یہ پلروں پہ کھڑی ہوئی ایک عمارت ہے. ہاں یہ آباد ہوگی, یہاں نماز پڑھنے والے آئیں گے, اپنے شرک کو دور کریں گے, اپنی نجاستوں کو چھوڑیں گے اور یہاں سے پاک دل ہو کے نکلیں گے, تو تب اصل میں مسجد کام کر رہی ہے, تب مساجد کی آبادی ہے. کتنے مساجد ایسے ہیں جہاں پر نمازوں کے بعد تالے لگا دیے جاتے ہیں, یہ مسجد میں تالا نہیں لگنا ہے. ہاں تو پھر کیا کھلا چھوڑ دو, چورا کے جو ہونا اٹھا چل جاؤ بولتے ہیں کیا؟ نہیں, یہ بھی نہیں بول رہا ہوں. ایسا تسلسل کے ساتھ کام رکھو کہ بند کرنے کی نوبت ہی نہ آئے. ہمیشہ یہاں کوئی قرآن کی تلاوت کرتا رہے, کوئی نماز پڑھتا رہے, کوئی تعلیم دیتا رہے, کوئی درس ہوتا رہے,
کچھ نہ کچھ تو ہوتا رہے جہاں پر خالی ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. جیسا کہ ابھی شیخ مفتی کلیم اللہ نے فرمایا, کیا بہترین مثالیں دے کے فرمایا کہ مسجد میں کیا کیا چیزیں ہوتی تھی. ایک سائل عورت آ کے سوال کرتی, وہ بھی مسجد میں. آج ہمارے لیے کیا ہے, اچھوت بنا کے رکھ دیے عورتیں مسجد میں. ارے کیا گناہ کرتے نا بھائی, تمہیں مانتے نہیں کی. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عورتیں آتی تھی, سوال کرتی تھی. زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجدوں کے اندر کھیل تک ہوتے تھے عیدین میں. ہمیں ملتی ہے یہ حدیث کہ صحن کے مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہو کر حضرت اماں عائشہ نے حبشیوں کا کھیل دیکھا. تو یہاں تک کہ آپ کو جم کے جو آئٹمز دکھتے ہیں جس سے انسان نہیں بلکہ وہاں سے مردانہ وار وہ لوگ تیار ہوتے ہیں جو بیک بون ہو سکتے ہیں, ان کی تیاری بھی مسجد کے اندر ہو سکتی ہے. تو پھر تعلیم و تعلم کا کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ قائم کریں چیزیں, آپ لائیں, انٹروڈیوس کرائیں, لوگوں کو بتائیں. دیکھو خوشبو کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں خوشبو ہوں, بلکہ خوشبو خود بخود اپنا آپ منوا لیتی ہے بعینی ہی. اسی طرح آپ کو لوگوں کے پاس جا کے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھئی یہاں مسجد کھلی ہوئی ہے, آؤ آؤ آؤ, بلکہ تم خود کام کرو, لوگ خود بخود آئیں گے. جیسے اخلاص کے ساتھ بنیاد رکھتے وقت تمہیں پتہ بھی نہیں تھا, جب ٹن کی مسجد تھی تو تمہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ بہت جلد یہاں پر بہترین عمارت کھڑی ہوگی, لیکن اللہ نے صرف ایک شخص کو کھڑا کیا, ایک بیک بون بنا کر مسجد تیار ہو گئی. مثال ہے نا آپ کے سامنے. ہاں, کون کہہ سکتا تھا 2 سالوں کے اندر اتنی شاندار مسجد تیار ہوگی؟ لیکن اللہ نے کرنا چاہا تو کر دیا. آپ کے حاشیے دماغ میں بھی نہیں تھا. ویسے ہی آپ کام کرو, کام پہ توجہ دو, تو یاد رکھو پھر لوگ کس طرح اللہ تبارک و تعالی دلوں میں محبت ڈالتا ہے اور کس طرح بھاگ کے آئیں گے, آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. یہ باتیں میں نے شدت کے ساتھ اس واسطے کہہ رہا ہوں, یہ سطحی معلومات نہیں ہیں جو میں نے پڑھ کے آپ کو بتایا ہے, بلکہ یہ میرے اوپر گزرا ہوا تجربہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں اسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں, اور میں نے دیکھا جب میرا پہلا جمعہ تھا 2009 میں, 2 صف بھی پورے نہیں ہوئے تھے, حالانکہ تھی ہی وہ 3 صف کی جگہ. اچھی طرح یاد ہے. آج مشہور ہے کہ 1 گھنٹے سے پہلے آ جاؤ تو جگہ ملتی ہے نیچے, ورنہ ملتی نہیں ہے. اللہ نے محبتیں ڈالی, کام ہوا, لوگوں تک صحیح پیغام پہنچا, تو لوگ چاہ کے آتے ہیں کہ یہاں صحیح کام ہو رہا ہے, یہاں امن ہے. اس مسجد میں جاؤ تو صحیح کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے رہنمائی ہوتی ہے. یہاں جھگڑالو لوگ نہیں ہیں, یہاں فسادی لوگ نہیں ہیں. ہمیں یہاں جانا ہے, امن کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے. تو مسجد کے ذمہ دار جو ہیں ان کو نصیحتیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے جو میں نے کی ہیں. اور اصل مقصد جو ہے مساجد کا وہ یہی ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. توحید پیش رہے, ایسے کہ اس مسجد کے ذریعے گھر گھر توحید کا پیغام پہنچ جائے اور معلوم ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا موجود الا اللہ یا اللہ کو ہم نے مان لیا, بلکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. عام مسلمان تو یہی کہتا ہے. کئیوں کو میں نے پوچھا, بولا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایک ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ ایک ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو مانو. کتنے مسلمانوں کو معلوم ہے لا الہ الا اللہ کا صحیح مطلب؟ لا الہ الا اللہ کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. نہ قادر ولی ہیں, نہ پیران پیر ہیں, نہ غوث اعظم ہیں, نہ کالے شاہ ولی ہیں, نہ قطب ہیں, نہ ابدال ہیں, نہ کوئی, حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے. عبادت صرف اللہ کا حق ہے. یہ آ کر رگ رگ میں پیوست ہونا ہے ہر بندے کی. توحید کے لیے مر مٹ جاؤ لیکن توحید نہ چھوڑو. حضرت ابراہیم آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے,
لیکن انہوں نے توحید سے سرم و انحراف نہیں کیا. اللہ کو رحم آیا تو اتنا آیا کہ ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا کہ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. اور حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلا کسی کو لباس پہنائے گا تو وہ حضرت ابراہیم ہوں گے، کیونکہ انہوں نے توحید کے لیے ننگا ہونا بھی برداشت کیا لیکن توحید کو نہیں چھوڑا. یاد رکھو یہ توحید پر کام ہونا چاہیے. اہل حدیثیت صرف دراصل ایک گروہ کا مسلک کا نام نہیں ہے، یہ توحید کا نام ہے، یہ صحیح رسالت کا نام ہے، یہ صحابہ کی جماعت کا نام ہے. سب سے پہلے اہل الحدیث خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. تاریخ اہل حدیث اب لکھے ہیں، یہ 200 سال کی تاریخ یا 150 سال کی تاریخ مغالطے میں نہ ڈال دے کہ یہ دراصل اتنی ہی تاریخ ہے جیسے کہ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ یہ انگریز کی پیداوار ہے. لا حول ولا قوہ. ہندوستان میں آنے کی تاریخ میں بھی خاص کر یہ ہندوستان کے تمل ناڈو کی تاریخ لکھے ہیں، ورنہ تو تاریخ اہل حدیث جناب محمد الرسول اللہ نے جب کوہ صفا پہ چڑھ کے کہا کہ یا صباحا، اسی دن سے تاریخ اہل حدیث ہے. مغالطے میں نہ پڑھو کہ ہماری تاریخ بہت مختصر ہے، ہماری تاریخ بہت لمبی ہے. ہاں اگر لے جائیں آپ اس کے تانے بانے تو ہماری تاریخ حضرت آدم سے شروع ہوتی ہے. اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب رب نے کہا کہ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم سب کے سب مل کر زمین پہ اتر جاؤ. وہاں سے ہماری تاریخ اہل حدیث شروع ہوتی ہے. تو یاد رکھو جس کے دلوں کے اندر توحید کی عظمت آ جاتی ہے پھر کائنات کی پوری دنیا اس کے سامنے حیج ہوتی ہے، اور وہ سب سے بڑی قیمتی شے توحید کو سمجھتا ہے اور توحید کے لیے ہی کام کرتا ہے، اور مسجدیں اسی کے لیے قائم ہیں. مجھے جو وقت دیا گیا اس میں 1-2 منٹ بڑھ گئے ہیں، معذرت خواہ ہوں میں صدر صاحب سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاموں کو شرف قبولیت سے نوازے. اللہ تبارک و تعالی جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.